السلام علیکم، فارسی کی کلاس نمبر 17 میں خوش آمدید۔ اچھا، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سوال پوچھنے کا طریقہ۔ صحیح ہے۔ اس سے پہلے ہم سوال پوچھنے کے 4 طریقے آپ لوگوں کو بتا دوں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا ہے مطالعہ تو بھی جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے، میں ایک بار آپ لوگوں کے لیے دہرا دوں تاکہ آپ لوگوں کی یہ چیزیں مزید مضبوط ہو سکیں۔ تو دیکھیے، ہم نے جو سوال پوچھنے کے طریقے پڑھے تھے فارسی میں، وہ 4 طریقے ہم نے پڑھ لیے۔ سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا چی۔ صحیح ہے، تو چی داری، او چی دارت۔ سب سے پہلا طریقہ ہم نے پڑھا تھا چی۔ دوسرا طریقہ سوال پوچھنے کا ہم نے پڑھا تھا چیست۔ لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ بنا کے رکھ لیں اپنے پاس، بار بار ان چیزوں کو دہرائیں، بہت کام آئیں گے آپ لوگوں کے۔ دوسرا ہم نے طریقہ پڑھا تھا چیست، ان چیست، آن چیست۔ صحیح ہو گیا۔ پھر تیسرا طریقہ ہم نے پڑھا تھا فارسی زبان میں سوال پوچھتے ہیں آیا کے ذریعے سے۔ صحیح، آیا ان صندلی است، بلے ان صندلی است، آیا ان صندلی است، نہ ان صندلی نیست، ان کتاب است۔ یہ ہم نے تیسرا طریقہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سوال پوچھنے کا چوتھا طریقہ، اور چوتھا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کجاست۔ کتاب کجاست، کتاب در کیف است، کتاب کجاست، کتاب روی کیف است، کتاب کجاست، کتاب زیر کیف است۔ صحیح، یہ 4 طریقے ہم نے سوال پوچھنے کے پڑھ لیے ہیں، چی، چیست، آیا اور کجاست۔ آج ہم پڑھیں گے سوال۔ اچھا، تو آج جو طریقہ ہے وہ ہے لفظ کدام۔ کدام کے ذریعے سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ ہے کدام۔ کدام یعنی کون سا، کون سا یا کون سی۔ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مونث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلی کلاس سے آپ لوگوں کو بتاتی آ رہی ہوں کہ فارسی میں مونث اور مذکر کے لیے ایک ہی چیز استعمال ہوتی ہے۔ صحیح ہے، کدام، کون سا یا کون سی۔ اب آئیں جملے پڑھتے ہیں۔ این صندلی قرمز است، یہ کرسی لال کلر کی ہے۔ آن صندلی آبی است، یہ کلرز بھی ہم پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے، گزشتہ کلاسز میں۔ آن صندلی آبی است، وہ کرسی بلیو ہے۔ اب سوال آ گیا، کدام صندلی قرمز است، کون سی کرسی لال ہے۔ صحیح ہے، کون سی کرسی لال کلر کی ہے۔ کدام صندلی قرمز است، آن صندلی قرمز است، وہ کرسی، وہ چیئر لال کلر کی ہے۔ صحیح ہے، کدام یعنی کون سی یا کون سا۔ اچھا، یہ لفظ کدام جو ہے یہ زیادہ تر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، یہ لفظ کدام زیادہ تر نزدیکی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، کدام جو سوالیہ لفظ ہے زیادہ تر آپ لوگ سمجھ لیں کوئی 70% یہ نزدیکی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کدام صندلی، آن صندلی آبی، کدام صندلی، این صندلی قرمزی۔ صحیح ہے، اور کم از کم جو ہے دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً اگر کوئی آپ لوگوں سے پوچھے، آپ کسی ایک انسان کے بارے میں بات کریں کہ علی کے بارے میں بات کریں یا فاطمہ کے بارے میں بات کریں، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کدام فاطمہ، کدام علی، سے کون سا علی، کون سی فاطمہ، تو اس وقت آپ جو ہے اسے بتا سکتے ہیں کہ وہ فاطمہ یا وہ علی جو ہمارا کلاس فیلو ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ نزدیکی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اس کے بعد ہے کدام تو بزرگ است، کون سا فٹ بال بڑا ہے۔ آن توپ آبی بزرگ است، وہ بلیو کلر کا فٹ بال بڑا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے الفاظ، لیکن ابھی پھر سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، جو چیزیں پڑھ چکے ہیں، وہ چیزیں ساری اگر آپ لوگ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے، ابھی ہے لفظ واؤ۔ واؤ سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ورزش۔ ورزش کہتے ہیں ورزش کو۔ پھر ہے آہو، آہو یعنی ہرن۔ جوان، اچھا دیکھیں یہاں پہ جو جوان ہے، جوان کہتے ہیں تقریباً 25 سے 35 یا 40 سال کے انسان کو جوان کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اور کودک ہم پڑھ کے آئے ہیں، کودک جو ہے 1 سے 3 سال تک کے بچے کو کودک کہا، نہیں 3 سے 6 سال کے بچے کو کودک کہا جاتا ہے، اور 25 سے 35 یا 40 تک کے انسان کو جوان کہا جاتا ہے، اور 25 سے جو نیچے تک ہیں انہیں نوجوان کہا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی 10 سے لے کے 25 تک کو نوجوان کہتے ہیں،
اور جو 25 سے 35 یا 40 تک کے انسان کو جوان کہتے ہیں، اور 3 سے 6 سال کے بچے کو کودک کہا جاتا ہے۔ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے گاؤ، گاؤ یعنی گائے، ورزش، آہو، جوان، گاؤ۔ اچھا، پھر ہے ورزش، اس کے بعد ہے واکس، واکس یعنی پالش۔ اس کے بعد ہے وینزوئلا، یہ لوکیشن ہے، جگہ ہے۔ پھر ہے ویرگول، ویرگول کہتے ہیں اس نشان کو، یہ کوما کے نشان کو ویرگول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وضو، وضو یعنی وضو۔ پھر ہے طاؤس، طاؤس کہتے ہیں مور کو، طاؤس یعنی مور۔ ورزش، واکس، وینزوئلا، ویرگول، وضو، طاؤس۔ اس کے بعد ہے ورک، ورک یعنی پیجس۔ واکسین، واکسین یعنی ویکسین، ٹیکا۔ اس کے بعد ہے ونیس، یہ بھی جگہ ہے۔ ویتنام، یہ بھی لوکیشن ہے۔ اس کے بعد ہے ورود ممنوع، ورود ممنوع یہ اس طرح کا یہ نشان ہے، یہ جہاں پہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے یعنی ورود ممنوع، یعنی وہاں پہ جانا منع ہے۔ صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہے داود، تو یہ داود یہ نام ہے۔ ورک، واکسین، وینز، ویتنام، ورود ممنوع، ورود ممنوع، داود۔ اچھا، تو کل کے لیے آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہوگا، جو جو چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں، جتنے بھی الفاظ ہم نے پڑھی ہیں، جیسے ورزش، تو ورزش کو لے کے آپ لوگ جتنے بھی سوال پوچھنے کے طریقے ہم نے پڑھے ہیں، تقریباً 5 طریقے پڑھے ہیں، تو وہ سارے طریقے آپ ایک ایک لفظ پہ اپلائی کریں۔ ان چیز، ان ورزشز، ان چیئے، ان ورزشیں۔ اس کے بعد جو ہے آیا تو ورزش میں کنی ہو۔ اچھا، اس طرح سے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں سوالیہ، اور 5 سوال کے طریقے آپ لوگ اپلائی کریں، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی الفاظ ہیں، ان الفاظوں پہ بھی جملے بنائیں۔ آیا تو واکس داری، بلے من واکس دارم۔ صحیح ہے، تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا آپ لوگوں کا ہوم ورک۔ ہوم ورک لکھیں گے تبھی آپ لوگوں کو پڑھنا آئے گا، تبھی آپ لوگوں کی فارسی جو ہے بہتر ہوگی۔ اور فارسی کے لیے بہترین یہی ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو کہوں گی کہ پڑھنے سے زیادہ لکھنے پہ کام کریں، لکھنے سے اور یاد کرنے سے آپ لوگوں کی فارسی بہت جلدی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔